وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ جس نے ہم سب کو اپنے بارگاہ میں جمع فرمایا، اللہ ہے جو کسی کو توفیق دے کر پہلے وقت میں بلا لیتا ہے، کسی کو باہر ہی بٹھاتا ہے اور دیر سے بھی لاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتلاتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ کر آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ تمام سے میری ہمیشہ گزارش رہتی ہے کہ آپ ہمیشہ درود پڑھتے رہا کریں، جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، جس سے آپ کی میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ میں قرآن مجید سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جن کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی ہادی ہیں، اللہ کے نبی مرشد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، جنت کا راستہ بتلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی سے خود کہا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ راستہ بتلانا، ہدایت و توفیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتلاتے ہیں، ادھر سے جاؤ تم کو ہدایت ملے گی، لیکن اس پر جانے کی توفیق دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی راستہ بتلاتے ہیں، یہی راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بھی بتلایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتلایا، بلال ابن رباح رضی اللہ عنہم جمیعاً ان سب کو بتلایا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دیا۔ یہی رستہ جو کعبۃ اللہ کے صحن میں بڑا ہوا، ابو جہل، ابو طالب، ان لوگوں کو یہ راستہ نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والے ہیں، کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مقدر کر دی ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ گزر چکا۔ جن لوگوں نے رمضان میں عبادتیں کی، تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی دین کو مضبوطی کے ساتھ چلتے رہے، عمر بھر وہ چلتے رہیں گے۔ جنہوں نے رمضان میں صرف دکھاوا کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا، رمضان جاتے ہی پھر اپنی گناہوں میں معصیتوں میں لوٹ گئے، تو یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ایسے لوگ اپنا برا انجام پائیں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھاوا کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے رب رمضان، جو رمضان کا رب ہے وہ رب الشہور جمیعاً، وہ سارے مہینوں کا رب ہے، سارے مہینوں کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رمضان میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے تو رمضان کے بعد کیوں نہیں یاد کریں؟ اور شاید آپ اس بات کی امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ میں پورا جمعہ وقف بل پر آپ کے سامنے دوں۔ نہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ کتنا سنیں گے؟ کون سا وقف بل ہمارے لیے اچھا تھا؟ وقف بل جب پاس نہیں ہوا تو کتنے وقف بل سے آپ نے ہسپتال بنائے، کتنے وقف بل سے آپ نے مسلمانوں کی فلاح بہبودی کیے بنائے، اب بنائیں گے۔ پہلے بھی کیا بھی نہیں ہوا، اب بھی کیا بھی نہیں ہوتا، بس نام بدلا۔ پہلے ہمارے مسلمان لٹیرے کھاتے تھے، اب غیروں کی لٹیرے کھائیں گے۔ بس کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا امت کو۔ کتنے میڈیکل کالج بنے، کتنے انجینئرنگ کالج بنے وقف کے پیسوں سے، کچھ نہیں بنا۔ پیسہ کھاتے رہے۔ جو لوگ وقف کی اس پر قابض تھے انہوں نے لوٹ کھسوٹ کیا، جس کا انجام اللہ نے اس شکل میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اب ان کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان ان کے رحم و کرم پر چلیں گے۔ لیکن نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان جن کے ادارے، مدرسے، مساجد، شفا خانے، سرائے جو ان پیسوں سے تھوڑا بہت چلتے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے سارے سورسز بند ہو جائیں گے۔ دینی ادارے چلنے کی جو سورسز تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور نیت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان سے توڑ دیا جائے، مسلمانوں کی معیشت کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کی کمر توڑ دی جائے تاکہ یہ دین ختم ہو جائے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے، گرچہ کہ کافر اسے ناپسند کرتے ہوں۔ کافر کتنا ہی ناپسند کریں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نور مکمل ہو کر رہے گا۔ یہ دین اپنی ترقی کو پہنچے گا، یہ دین کبھی نہیں مٹے گا۔ دوستو عزیزو، لیکن بات وہی ہوتی ہے جو احساس کی ہوتی۔ لوگ جس چیز پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ چیز خود بخود ختم ہو جاتی، خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے لوگ کسی راستے پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں، ویسے ہی دین کا معاملہ بھی۔ اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب اگر فجر کی نماز میں وہی ایک صف دو صف رہے تو اب ایسا قانون نہ بنے کہ بھئی فجر کی نماز میں مسجد بند رکھو اس لیے کہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ دو چار لوگوں کے واسطے مائک میں اذان دینا، لوگوں کو ڈسٹرب کرنا کیا ضرورت ہے؟ مسجد بند رکھو فجر میں، ظہر اثر پڑھ لو۔ ایسا بھی کوئی قانون بن سکتا ہے؟ یہ سارے قانون ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ پہلے داڑھی رکھنا ایک سنت تھی، لوگ داڑھی رکھتے تھے، داڑھی رکھنے کو واجب سمجھتے تھے۔ جیسے دوسری قومیں کرپان رکھتی ہیں، سکھ ہیں اپنا کرپان رکھتے ہیں، اور بینکوں میں لکھا ہوا ہے آپ جائیں گے تو صرف ان لوگوں کو اجازت ہے وہ کرپان لے کے اندر آ سکتے ہیں، آپ ترکاری کاٹنے کی چھری بھی لے کے بینک میں نہیں جا سکتے۔ جو اجازت ان کو مل رہی ہے وہ اجازت آپ کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ انہوں نے اسے مذہبی یہ سمجھا، اور ان کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، چاہے وہ فوج میں کام کر رہا وہ داڑھی رکھے گا، لیکن وہ اجازت آپ کو نہیں، آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو لینا پڑے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے اس دین کے اس اصول پر عمل کیا، بولا کہ یہ میرا دین ہے، اور حکومت کو بھی ماننا پڑا۔ جب ہم نے اپنے دین کے اصول و ضوابط کا مذاق کیا، نہیں چلتا،
رکھے تو بھی چلتا، نہیں رکھے تو بھی چلتا. تو ایسی آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے دین سے ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دینی احکام پر ثابت قدم رہو، اس پر عمل کرتے رہو، وہ چیزیں زندہ رہیں گی. بہت ساروں نے کہا قربانی کی عید آ رہی ہے، بولا کچھ ملحد ہیں، زندیق ہیں، ایتھسٹ ہیں، ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، اتنے ملین روپے بیکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پیسہ رکھو، غریب بچوں کی شادیاں کرے جائیں، نہیں کئی کو قربانی کا جانور لے کو اتنے پیسے ویسٹ کرنا، سب پیسے جمع کر کو محلے میں کتنے غریب بچے ہیں سب کی شادیاں کر دیں. واہ، یہ دین کا جب بات آتا ہے تو ایسے آئیڈیا ان لوگوں کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جو ملحد ہیں، زندیق ہیں، بے دین ہیں، دہریے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ اسلام کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، اسلام کے قوانین کیا ہوتے ہیں. اگر اس طرح کرنے لگے تو وہ سنت بھی ختم ہو جائے گی، وہ چیز بھی دین سے ختم ہو جائے گی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال قربانی دینا نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اتنا نہیں معلوم تھا جتنا ان کی عقل بولتی ہے؟ یہ ملحد، دہریے، زندیق لوگ جو بولتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کہا، صحابہ نے ایسی باتیں کہی؟ تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ دین پر جب ہم عمل کریں گے سختی کے ساتھ تو دین زندہ رہے گا. اگر ہمارے اندر کبھی کمزوری آئی اور ہمارے اندر سستی اور کاہلی آئی، جیسے قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقوں کی علامت ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور مستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ تو صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگوں بس اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم یہ لوگ کرتے ہیں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ سے مجھے کہنا یہ ہے کہ زمانہ عجیب چال چل رہا ہے. پہلے جیسا نہیں ہے حالات، پہلے کے حالات نہیں ہیں. لمحہ بلمحہ حالات دیگرگو ہیں. ان حالات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں چلیں. خواب خرگوش کی نیند سے اٹھ جائیں. ابھی سونے کا وقت نہ میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے ہے. اس قوم کے بچے کے لیے بھی اب سونے کا وقت نہیں ہے. یہ اب سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے دوسرے اسٹیٹوں میں بل پاس ہونے کے بعد 15 دن کے اندر گورنمنٹ نے رپورٹ طلب کی ہے. 2 لاکھ سے زیادہ وہ جگہیں، وہ مدارس جو وقف بورڈ میں ہیں کہ نہیں ہیں، تنازع ہے. وہاں حکومت کے کارندے جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی تمہارا کیا ضرورت کا چیز ہے، لے کو باہر نکل جاؤ، ہمیں پورا ڈیمولش کرنے جاتی. اللہ المستعان. یہ حالت باہر کی، یہ حالت باہر کی ہے. وہ مدرسے جہاں بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں، جب تک یہ ہمارے سڑکوں پہ نکلنا کامیاب ہو، جب تک کورٹ سے فیصلہ آئے، پتہ نہیں اس ملک کے کتنے لاکھوں مدرسے زمین کے برابر کر دیے جائیں، قبرستان بنا دیے جائیں. اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کورٹ میں مقدمہ چلے گا، عدالت میں چلے گا، پتہ نہیں کتنے سال چلے، تب تک کتنی مسجدیں، کتنے مدرسے ہمارے مسمار کر دیے جائیں، زمین کے برابر کر دی جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کاش مسلمان بہت پہلے ہوش میں آتے، بہت پہلے ان کی عقل کام کرتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بہرکیف میری یہ تو بات آپ کے ساتھ نہیں تھی. اب بات کھینچتے کھینچتے کہاں چلے گئی؟ میں اسی آیت کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. لیکن ساری بات کا خلاصہ یاد رکھیں، دین پر اگر ہم سختی سے عمل کریں گے ہمارا دین زندہ رہے گا. ساہلی، سستی اور اس طرح کی کاہلی آئے گی تو دین ہم سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. سارے دینی احکام ہمارے دین سے ختم ہوتے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا، ابو طالب کی موت کا وقت آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے وہاں چلے، ابو طالب کے بستر کے پاس پہنچے تو سرحانے ایک جگہ خالی تھی، پوری جگہ بھری ہوئی تھی.
جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہاں عبداللہ بن امیہ بھی تھا اور دوسرے ابو جہل بھی تھا، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک جگہ صرف سر کے پاس خالی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، سوچا کہ وہاں بیٹھ جاؤں، لیکن جیسے ابو جہل نے دیکھا اللہ کے نبی سیدھے یہاں آ کر بیٹھیں گے، اس نے وہ جگہ فل اپ کر دیا، بولا کہ اللہ کے نبی آئے بھی تو یہاں جگہ نہ ملے، ابو طالب کے سرہانے جگہ نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کہیں کچھ غلط ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، اس کی خباثت تو ویسی ہی تھی، اور کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ یا عم کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چاچا ایک کلمہ آپ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کلمے کو رکھ کر میں سفارش کروں گا، بس ایک کلمہ پڑھ لیں۔ دوستو عزیزو، یہی بات ہم بھی چاہتے ہیں، آپ کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہو، میرے اندر بھی یہ تڑپ ہو کہ یہ ہمارے آس پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے ملک میں ہم کو پیدا کیا ہے، کیسے کیسے لوگ ہمارے پاس ہیں، عیسائی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ایتھسٹ بھی ہیں، بدھ کے ماننے والے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے اسی لیے ہم کو یہاں پیدا کیا کہ ہم انہیں وہ کلمہ پیش کریں، کلمہ ان کو بتائیں کہ ایک کلمہ تم پڑھ لو، ایک کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھانے کی ذمہ داری صرف اللہ کے نبی کی نہیں، وہ میری اور آپ کی بھی ہے، میری اور آپ کی بھی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کے بستر کے پاس پہنچے ہیں، کہہ رہے ہیں یا عم، چاچا ایک کلمہ آپ پڑھ لیں، میں اس کو رکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا۔ تو دیکھا یہ جذبہ آپ کے اندر ہونے چاہیے، قوم کے ہر بچے کے اندر ہونا چاہیے، یہ دعوتی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں مسلمان بن چکا ہوں، لیکن میں اپنے آس پاس رہنے والوں کو یہ کلمہ پڑھا دوں، اسے سمجھا دوں کہ جس کلمے کو میں پڑھتا ہوں اس کلمے کا کیا معنی اور مطلب ہے، یہ کلمہ میرے اندر کیسی روح پھونکتا ہے، کیسا ایمان کا جذبہ یہ کلمہ میرے اندر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، وہاں بیٹھے ابو جہل، عبداللہ بن امیہ اور دوسرے جو لوگ تھے، کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب تم تو مر رہے ہو، جان جا رہی ہے، جاتے جاتے عبد المطلب کا جو دین ہے باپ دادا کا، کیا وہ دین چھوڑ جاؤ گے؟ اس دین کو اختیار زندگی بھر عمل کرتے رہے، مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لو گے اور دین کو چھوڑ دو گے؟ جیسے ہمارے بہت سارے بددین مسلمانوں کا حال ہے، رسم و رواج کرنے والے مسلمانوں کا حال ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ دادی کی باتوں کی رسم نہیں چھوڑیں گے، دادی نے جو کہا ویسے ہی شادی ہوگی، دادا جیسے بولیں گے ویسے ہی شادی ہوگی، وہی پیلی ہلدی مرچی کیا ہے وہ شادی سے ایک دن پہلے ضرور کریں گے، باتیں بڑے بڑے کریں گے، ہمیں دینداراں، ہمیں یہ وہ، لیکن ہلدی ضرور ہوگی، شادی سے ایک دن پہلے ہلدی مرچی ضرور ہوگی، لیکن نام دین کا کریں گے۔ بولا نہیں، یہ رسم چلتے آتا ہے، یہ رسم یہ کیا چیزیں ہیں، آج تک ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی بات انہوں نے کہی، اترغب عن ملت عبد المطلب، ارے عبد المطلب کا جو دین ہے کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ تو باپ دادا گرچہ نادان تھے، ان کو صحیح دین معلوم نہیں تھا، یہ قبر پرستی، یہ درخت پر شجر پرستی، یہ چبوتروں کو چومنا، لوگوں کے پیر چومنا، پیروں سے بیعت کرنا، ان کے ہاتھ پیر چومنا، یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو وہ بار بار سمجھاتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھیں۔ آخر میں انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب، محمد میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ یہی بات انہوں نے کہی کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، چاچا میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دیں۔ اور یقیناً سورہ توبہ آیت نمبر 113 نازل ہوئی اس کے بعد، ما کان للمشرکین، یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا
کہ آپ ابو طالب کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، ویسے ہی امت کے سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کے ماں باپ اللہ نہ کرے اگر شرک پر ان کی موت ہوتی ہے تو ان کی بخشش کی دعا بھی ہم نہیں کر سکتے، ان کی بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے بغیر توبہ کیے شرک پر وہ مرے ہیں تو ان کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، جب نبی اپنے چاچا کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ مشرکوں کی بخشش نہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسے حدیث میں آتا ہے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا تھا، بہت ساتھ دیا تھا، آپ کی طرف سے ان کو کچھ فائدہ ہوگا کیا؟ تو ابو طالب کی اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جہنم کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اگر میری سفارش نہیں ہوتی تو فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے تہ خانے میں ابو طالب ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرک کی بخشش اور استغفار سے منع کر دیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ابو طالب کو کیسے ملے گی، جبکہ ہم سب کے لیے منع ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا هذه من خصوصیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو کسی اور کے لیے نہیں، جو ابو طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ابو طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، باقی کوئی آدمی اپنے مشرک ماں باپ کے لیے بخشش نہیں چاہ سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی اس پورے واقعے سے معلوم ہوئی کہ عاقبۃ الکفر، کفر کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی موت اس کے لیے جہنم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے کہ جنت میں صرف مسلمان اور مومن داخل ہوں گے اور کافر جنت میں تو داخل نہیں ہوں گے، تو عاقبۃ الکفر بتا دیا گیا۔ تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، مرد و خواتین سے کہوں گا، نوجوان بچوں سے کہوں گا، آپ کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، خوب پڑھیں، خوب پھلیں پھولیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی ایگزام ہونے والے ہیں اچھے نمبروں سے پاس کرے، اللہ آپ کو اچھا فیوچر دے، لیکن مسلمان بن کر رہیں، مسلمان بن کر رہیں، کسی کافرہ کے ساتھ، کسی کافر مرد کے ساتھ عشق لڑانے ہرگز نہ جائیں، اور سمجھیں کہ یہ کفر آپ کو کفر تک لے جاتا ہے، آپ کو کفر تک لے جاتا ہے۔ کل میں ایک مسلمان عورت کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا اور میں نے کسی ساتھی کو فارورڈ بھی کیا، وہ کہہ رہی میری بڑی خواہش ہے کہ میں ایک ہندو مرد سے شادی کروں، انٹرویو میں بول رہی میری بڑی خواہش ہے کہ میں ایک ہندو مرد سے شادی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے ہیں کہ طیبات یعنی پاک مرد پاک عورت کے لیے ہے، پاک عورت پاک مرد کے لیے ہے، یہ سارے اصول قرآن نے بتا دیے ہیں۔ تو بہرکیف آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی زندگی کے آخری سانس تک مسلمان رہیں، مسلمان رہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان کسی چیز کا شکار ہو جائے اور آپ ارتداد کا شکار ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ ہم اس حلقہ اسلام سے باہر ہو جائیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کفر کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کی چہیتی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب وہ تھے جو باہر کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور ام المؤمنین خدیجہ وہ تھی جو اندر آپ کو تسلی دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سہارے اٹھا لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سہارے بھلے اٹھ جائیں، اللہ کا سہارا آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا سہارا آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سال کو جس میں دونوں سہارے اٹھ گئے، عام الحزن، غم کے سال کا نام دیا گیا۔
علماء نے اس میں ایک اور بات بھی کہی ہے. میں سارے نوجوان ساتھیوں سے اور سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ایک بات جو علماء نے اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ دو لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ابو جہل تھا، دوسرا عبداللہ بن امیہ تھا. عبداللہ بن امیہ بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا اسلام بڑا اچھا ہوا. ابو جہل جنگ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا. تو اس سلسلے میں وہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو دوستی اچھی رکھنی چاہیے. اگر یہ اچھے دوست ہوتے تو ابو طالب کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ کلمہ نہ پڑھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کہا حامل الکیر والنافخ الکیر، اور کہا کہ وہ جو برا دوست لوہار کی طرح ہوتا ہے. لوہار تو آپ جانتے ہیں، جو چھری یہ بناتا آگ میں لوہا تپا کر کے، اس کی طرح ہے. اگر ایسے آدمی سے دوستی کرو گے تو اس کے بھٹی سے اٹھنے والی چنگاریاں تمہارا کپڑا جلا دیں گی، یا ایسا نہ ہو تو اس کی بدبو تمہارے ناک میں لگے گی. تو بالکل ویسے میں سارے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ اچھی دوستی اختیار کریں. آج کا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے. برے دوستوں کی وجہ سے لوگ بہک جاتے ہیں، اپنے خاندان پر، اپنے ماں باپ کے نام پر دھبا لگا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھیے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھو، اس کی مثال ایسی ہے جو عطر بیچنے والا ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اما یا تو وہ آپ کو تحفے میں عطر دے گا، ہاں عطر اچھی چیز ہے، یا تو آپ کو وہ ہدیہ دے گا، یا تو آپ اس سے عطر لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا وہ ہدیہ بھی نہ دے، آپ نے عطر بھی نہیں لیا، آپ اس کے دکان پر پہنچے، کسی اور کو عطر بیچ رہا تھا تو کم از کم خوشبو تو آپ کو لگے گی. بالکل اچھے دوستوں کی مثال ایسی ہے. اچھے دوستوں کی مثال ایسی ہے. اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، جتنے بچے ہمارے ہیں اچھی طرح غور سے سن لیں. آج جو فرینڈشپ ہے، دوستی ہے، دو طرح کی ہے. ایک فزیکل فرینڈشپ ہے، ساتھ دوستوں کے ہم بیٹھتے ہیں. ایک آن لائن فرینڈشپ ہے. نہیں، آج فزیکل سے زیادہ آن لائن زیادہ ہے. لوگ فخر کرتے ہیں، میرے اتنے ہیں، تیرے کتنے ہیں، میرے اتنے ہیں. سبحان اللہ، خبر میں کون بھی نہیں رہیں گے. نہ فزیکل ہے نہ آن لائن ہے، سارا آف ہو جائے گا. ہم سب آف لائن ہو جائیں گے خبر میں جانے کے بعد. لیکن دنیا میں فخر کرتے ہیں. اور آج لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ بہت سارے لوگ، اچھی طرح غور سے سن لو میرے نوجوانوں، اچھی طرح غور سے سن لو، چاہے وہ میری بہنیں، میری بچیاں ہوں یا میرے نوجوان دوست ہوں، اچھی طرح یاد رکھ لیں، قسم خدا کی، آج لڑکی کا باپ بھی آپ کا انسٹاگرام چیک کرتا ہے بیٹی دینے سے پہلے. ہاں، آپ کو نہیں پتہ؟ نہیں، مجھے پتہ ہے. اگر آپ کی شادی میں ڈیلے ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک کارن ہے. فوراً انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو اگر چاہتے ہو کہ آپ کی شادی ہو، نہیں تو آپ کی مرضی، رکھ لو. ہاں، یہ سب سے وہاں سے پوسٹ ہٹاؤ. اللہ نہ کرے کبھی کسی کالج میں، کبھی کسی موقع پر آپ نے کچھ ایسی تصویر پوسٹ کی ہے، آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں. کوئی آپ کو بیٹی نہیں دے گا نہ. اگر یہ کسی لڑکی کے اکاؤنٹ میں ہے تو اسے نوشہ ملنا مشکل ہے. پہلا زمانہ نہیں ہے جسے چاہے بیٹی دے دو، جسے چاہے بیٹا دے دو. اب یہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں. آپ کے فرینڈشپ میں کون کون ہیں، آپ کس کس سے فرینڈشپ کیے ہوئے ہیں، ساری لسٹ دیکھتا لڑکی کا باپ. لڑکے کا باپ بھی دیکھتا ہے. اور یہ دیکھنا بھی چاہیے تاکہ معلوم ہے کہ ہم کس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، کس کو اپنا بیٹا دے رہے ہیں. معلوم ہو کہ بھیا کیسے ہیں، کیسی ان کی کرتوتیں ہیں. اچھے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو وعلیکم السلام. تو آپ اس کا خیال کریں. ہاں، ذرا دیکھ لیں ایک بار، کہیں آپ کے پوسٹوں میں کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی شادی میں دیر ہو رہی. لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. دوستو عزیزو، اسی لیے کہا کہ دو مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا تو تم عطر والے بنو یا تو لوہار والے بنو. اگر بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو اس لوہار والے کی طرح ہے، اگر نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے. المرء علی دین خلیلی
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، آدمی اپنے دوست کے دین پر، طریقے پر ہوتا ہے. تم سوچو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو. دوست ویسے ہوگا جیسے تم ہوگے. دوست تم کو وہیں کھینچ کے لے جائے گا. اگر نیک دوست ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو مسجد کو کھینچ کے لے آئے گا. اگر برا ہے تو کہیں اور کھینچ کے لے جائے گا. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اسی ہی بات ابو طالب کے ساتھ بھی ہوئی. ابو طالب اگر کہا، ان کے بہرحال وہ قوم کے اس وقت کے سردار تھے، لیکن یہ بات سارے لوگوں کے لیے ہے کہ آج کے حالات میں آپ اپنی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کریں تاکہ آپ کی زندگی اچھی ہو، آپ کا فیوچر اچھا ہو اور پھر جنت آپ کی ہو. آخری بات مجھے آپ کو بتانی ہے دوستو، آخری بات یہ ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے. میں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہوں. میں بہنوں اور ماؤں سے بھی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہوں. میں نے ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، شاید مجھے یاد نہیں کس جمعے میں نے کہا ہے. امام بویتی رحمہ اللہ شوافے کے بڑے امام ہیں. خلق قرآن کے مسئلے میں انہیں آزمایا گیا. خلق قرآن کے مسئلے میں شاید 4-5 جمعے پہلے میں نے وہاں IRGC میں کہیں کہا تھا، اس واقعے کو بیان کیا تھا. کہا کہ وہ بڑے عالم ہیں، خلق قرآن کے مسئلے میں آزمائے گئے. خلق قرآن کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے. ایک زمانے تک یہ مسئلہ چلا. علماء قتل کیے گئے، علماء مارے گئے، جس نے بھی اس کے خلاف کہا ان کو قتل کیا گیا. اس میں سے امام بویتی رحمہ اللہ ہیں جن کو جیل میں ڈال دیا گیا. بڑے عالم. پہلے جیل میں ڈالنے کے لیے قاضی فیصلہ سناتا، اتنے کلو کی بیڑیاں لوہے کی پہنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. 80 کلو، 70 کلو، 50 کلو لوہے کی بیڑیاں ڈال دی جاتی، گلے سے پیروں تک جیل میں ڈال دیا جاتا. اتنے بڑے عالم امام بویتی رحمہ اللہ. لیکن جب جمعے کا دن آتا تو وہ تڑپ جاتے تھے، یا اللہ اگر یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن کتنے مزے کا دن ہوتا ہے. ہم نہاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ امام بویتی رحمہ اللہ تڑپ جاتے. اپنے سیل جو ہوتا ہے، جو قید خانے کا جو کمرہ ہوتا ہے، وہاں سے بیڑیوں میں وہی کپڑے بدل کر وہاں گھسٹتے جیل کے دروازے تک جاتے، اور کبھی خون ہو جاتے، اور پھر جب جمعہ ختم ہوتی تو گھسٹتے واپس آتے. تو جیلر اور دوسرے لوگ پوچھتے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ باہر تو نہیں نکل سکیں گے، لیکن یہاں تک جیل کے دروازے تک آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام بویتی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، یہاں تک جانے کی گنجائش تھی، طاقت تھی تو میں وہاں تک گیا. یا اللہ انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، یا اللہ یہاں سے باہر جانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن تو نے کہا کہ دین پر اتنا عمل کرو جتنا کر سکتے ہو، تو میں یہاں تک پہنچا ہوں، اس لیے کہ یہاں تک پہنچنا میرے طاقت میں. دوستو عزیزو، دین پر جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں اتنا عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ایسی مثالیں رقم کی ہیں، ایسی مثالیں بتائی ہیں. ہم کام چوروں کے لیے، ہم سستی کرنے والوں کے لیے، جو کبھی فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں، کبھی آتے بھی ہیں تو فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سنتوں پڑھنے کا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جنت میری. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں اتنا عمل کریں، اور عمل ہی سے یہ دین زندہ رہتا ہے. اور عمل نہ ہو تو یہ دین کی ارکان، واجبات، یہ ساری چیزیں، مستحبات مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. دوستو عزیزو، ایک اور چیز مجھے آپ کو بتانی ہے. میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، اپنی زندگی کی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ہم ایک مسلمان ہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اور ہم ایک ذمہ دار انسان ہیں. ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. دوستو عزیزو، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آج ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے 35,000 40,000 لوگ شہید ہو چکے، جن کی قبریں بن چکی،
70,000 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے، 2 لاکھ سے زائد گھر برباد کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد بھی ہماری زندگیاں نہ بدلیں تو اب کون سی چیز ہماری زندگی بدلی؟ کیا میرے بھائی میری بہنیں، آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں روزانہ آپ کے واٹس ایپ میں ویڈیوز آتے ہیں، رونے، چیخ چیخ کر رونے والی مائیں روتی ہیں، بچے تڑپتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں۔ یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں ہلچل نہ ہو، ہماری زندگیاں نہ بدلیں، آخرت کی تیاری کی فکر نہ ہو تو اور کس چیز کا انتظار ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کس چیز کا انتظار ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وہ وقت آیا نہیں کہ آپ کے دل نرم ہو جائیں، آخرت کو یاد کریں؟ 35,000 سے زائد لوگ جو آپ کی طرح کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی طرح باپوں نے جن کو اپنے آغوش میں پالا، وہ سب کے سب قبر کے نیچے چلے گئے۔ کتنے لوگ زخمی اپنے ہاتھوں پیروں سے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو آخرت کی یاد آنی چاہیے، آخرت کی یاد آنی چاہیے، اور دشمنوں کے مکر و فریب سے ہوشیار ہونا چاہیے، اور کم از کم اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ ایمان کی مضبوطی اور دین پر استقامت ہی آپ کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ اسی لیے میں سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اسی لیے میں نے سرکولر بھی بھیجا ہے سارے مساجد کے لیے کہ وہ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ ہم کو بس ایک ہی قنوت معلوم ہے، نہیں، قنوت وطر ایک ہی معلوم ہے، قنوت نازلہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ قنوت کی 2 قسم ہیں، یہ قنوت وطر ہے جو ہم قنوت وطر میں پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ قنوت نازلہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں پڑھتے تھے جیسے غزہ اور فلسطین کی حالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو کمزور مسلمان تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہ قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی ہمارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے ہیں، آپ ہمارے لیے پڑھانے کے لیے اساتذہ بھیجیے، استاد بھیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا جو بڑے نیک اور متقی تھے، دن میں لکڑیاں کاٹ کے لا کے روزی روٹی کما لیتے تھے، رات میں تہجد گزار تھے۔ یہ لوگ 70 صحابہ کو لے جا کر شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل پر، رعل، دکوان، یعنی ان قبائل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے۔ 70 صحابہ کے لیے 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے۔ اب یہاں 35,000 کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو کم از کم آدمی دعا پڑھنی چاہیے، قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، نمازوں میں اہتمام کرنا چاہیے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ سکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر فجر کی نماز میں، سب سے زیادہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھا، اس کے بعد مغرب کی نماز میں سب سے زیادہ، اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازوں میں احادیث ثابت ہے، سوائے جمعہ کی، سوائے جمعہ کی نماز کے 5 نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کم از کم ہم فجر کی نماز میں اہتمام کر لیں، مغرب کی نماز میں اہتمام کر لیں قنوت نازلہ کا، اور یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ایک طرح کی ہمدردی ہے عالم اسلام کی اور اس ملک کے ان مسلمانوں کے لیے جو مظلوم ہیں۔ تو میں سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر ضرور ان کے لیے دعا کریں، اور جہاں جہاں دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں امن، اطمینان، سلامتی اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں
جو اس موقع پر مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے اور بولتے ہیں اس میں سے جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کو شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، یا اللہ انہیں طاقتور بنا دے۔ یا اللہ جو فقر و افلاس کا شکار ہیں، یا اللہ انہیں تم تونگر بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے تو غیبی امداد کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔